اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المال حق و حق ما علی۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین کی خدمت میں روز ولادت حضرت امیر المومنین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال اس مولود کے طفیل میں امیر المومنین کے صدقے میں ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری مشکلات کو برطرف کرے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدازاد بھائی بھی تھے، اور آپ کے داماد بھی تھے، اور آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ بھی تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ پیغمبر کی بچگی سے لے کر کے اور بزرگی تک، یعنی جس وقت بچپنے کا عالم تھا اس وقت سے لے کر کے اور بڑھاپے کے عالم تک مولا متقیان علی ابن ابی طالب پیغمبر کے شانہ بشانہ رہے۔ جس زمانے میں پیغمبر مکے میں رہا کرتے تھے اس زمانے میں بھی امیر المومنین اس بچپنے کے عالم میں پیغمبر اکرم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جب کفار و مشرکین کے بچے آپ کو تنگ کرتے تھے تو یہی امیر المومنین تھے، یہی علی ابن ابی طالب تھے کہ جو پیغمبر کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور یہی امیر المومنین ہیں کہ جس وقت پیغمبر مکے سے مدینہ تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی، اور اس زمانے میں اور اس دور میں جب آپ کی جنگ کفار و مشرکین سے ہوئی اور منافقین سے ہوئی تو یہی امیر المومنین تھے کہ جہاں سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے تھے تو امیر المومنین آپ کے شانہ بشانہ اور اپنے سینے کو آگے رکھ کر کے آپ کی دفاع اور اسلام کی دفاع کر رہے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہی وہی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یعنی یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا تھا، اپنا خلیفہ بھی بنا دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کی سیرت، امیر المومنین کا کردار، امیر المومنین کی گفتگو وہی سیرت، وہی کردار اور وہی گفتگو تھی کہ جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آج پورے عالم اسلام کے اوپر امیر المومنین کا احسان ہے کہ شاید اگر اس وقت امیر المومنین پیغمبر کے ساتھ موجود نہ ہوتے تو شاید پیغمبر کو بھی اسی طریقے سے شہید کر دیا جاتا جس طریقے سے پیغمبر سے پہلے نبیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ روایت اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ خود محمد مصطفیٰ سے پہلے جو نبی آئے اور جو پیغمبر آئے کس مظلومیت کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد ان کے سروں کو لے کر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ لیکن امیر المومنین نے پوری زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور امیر المومنین کی سیرت وہی سیرت تھی کہ جو سیرت رسول تھی۔ لہٰذا آج آپ دیکھیے کہ چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ بغیر محبت علی کے ہم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا احسان اسلام کے اوپر کیا ہے کہ بغیر محبت علی کے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر محبت علی کے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور بغیر محبت علی کے انسان کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج کی جو تاریخ ہے وہ مبارک تاریخ ہے، بابرکت تاریخ ہے کہ جس دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں ظاہراً آئے۔ اور در حقیقت میں یہ عید کا دن ہے نہ فقط شیعوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ہم امیر المومنین کو مولا کائنات کہتے ہیں، اور امیر المومنین کے القاب میں مولا کائنات بھی ایک لقب ہے۔ لہٰذا کائنات کا جو امام ہو وہ فقط شیعوں کا امام نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مسلمانوں کا وہ امام ہوگا، وہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کا امام ہوگا۔ اس
پرمسرت موقع پر اور خوبصورت موقع پر ہم پوری دنیا میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری الہ اس مولود اور اس امام کے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما اور ہم سب کی مشکلات کو برطرف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔